نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ الحشر کی آخری آیات یعنی آخری رکوع اس سورت کا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ بہت ہی اہم آیات ہیں، اور خاص طور پہ اس سورت کی جو آخری 3 آیات ہیں وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسماء اور صفات کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو 99 ہم اکثر پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، ان میں سے آخری 3 آیات میں ایک ساتھ 16 اسماء حسنہ آئے ہیں، اور ان میں سے 8 اسماء حسنہ تو ایک ہی آیت میں آئے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں اللہ کے پیارے نام ایک جگہ پہ اکٹھا ہونے کی اور کوئی مثال ہمیں قرآن میں نہیں ملتی۔ ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے۔ تقوی سے یہ لفظ یاد رکھیں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَلْتَنْظُرْ اور چاہیے کہ دیکھے، نظر کرنا کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا ہوتا ہے نا، اور چاہیے کہ دیکھے، نفسن ہر نفس، ما کیا، قدمت اس نے آگے بھیجا ہے، لغد کل کے لیے۔ غد کا مطلب کل ہے، اور یہ آپ ایک دعا بھی مانگتے ہوتے ہیں جب ہم روزے کی نیت کرتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ، کل کی میں نیت کرتی ہوں، یعنی کل کے روزے کی۔ جس وقت آپ نیت کرتے ہیں روزہ اگلے دن کا رکھنا ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ یہ لفظ غد آیا، اس کا مطلب ہے کل۔ ما قدمت لغد، کیا آگے بھیجا ہے اس نے کل کے لیے۔ کل سے مراد یہاں ٹمارو نہیں ہے، بلکہ کل آنے والا وقت، اگلی دنیا، اگلی زندگی، مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، حشر کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ واتقوا اللہ اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیر خوب خبردار ہے، بما اس سے جو تم تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اہل ایمان مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزاریں، اپنے اعمال کا مسلسل جائزہ لیتے رہیں کہ انہوں نے آخرت کے لیے کیا کمایا ہے۔ ہر جان کو یہ جاننا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اس نے کل کے لیے کیا کمائی کی ہے، اور کیا اپنے آخرت کے بینک میں کیا سرمایہ جمع کروایا ہے، یہ اسے دیکھتے رہنا چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے۔ اس آیت میں 2 دفعہ تقوی کا ذکر آیا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ، خصوصی طور پر تاکید کے طور پہ 2 مرتبہ یہاں یہ لفظ اس آیت میں آیا ہے۔ تقوی اللہ کا خوف ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا خوف نہیں ہوتا جیسے ہم کہتے ہیں کہ سانپ آ گیا تو وہ خوف، یا شیر کا خوف، یا وہ خوف نہیں ہے۔ یہ وہ خوف ہے جس کے اندر محبت شامل ہوتی ہے، احتیاط اور محبت کے جذبات اس میں غالب ہوتے ہیں۔ جیسے ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، اس بات سے ڈرتے ہیں نا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے وہ ہم سے ناراض ہو جائے، ان کے جذبات مجروح ہوں۔ تقویٰ کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان کے دل میں ہر وقت اللہ سے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر رہے۔ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے نا بچ بچ کے چلنا، شاہ راہ حیات پہ چلتے ہوئے کانٹوں سے بچ بچ کے چلنا۔ جیسے کسی جھاڑی دار راستے میں سے گزرتے ہوئے آپ اپنے کپڑے سمیٹ لیتے ہیں، ایسے ہی دنیا میں چلتے ہوئے بچ بچ کے چلنا کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس طرح زندگی گزاریں۔ ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح
نسوا اللہ، جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، جو اللہ کی یاد بھول گئے، جو اللہ کا ذکر بھول گئے، جو اللہ کو بھلا بیٹھے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، فَأَنسَا تو اس نے بھلا دی ہم ان کو، انفسہم ان کی اپنی جانیں، انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے ہی غافل کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ یہ آیت اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ علامہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے وہ اسی آیت سے اخذ کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ سید نذیر نیازی فرماتے ہیں کہ میں ایک علامہ اقبال سے ملا، ایک واقعہ وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ علامہ اقبال سے ملا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کے فلسفہ خودی کے بارے میں، اس کے ماخذ کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ فلسفہ آپ نے کہاں سے اخذ کیا ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ مغربی فلاسفر کا کسی کا نام لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وہاں سے لیا ہے، تو آپ خود ہی بتا دیں کہ اس فلسفے کا ماخذ کیا ہے۔ یہ سن کے علامہ اقبال نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کل میرے پاس آ جانا، میں آپ کو بتا دوں۔ لیکن میں بہت خوش ہوا، میں نے کہا کہ مجھے وہ تفصیلی ڈکٹیشن دیں گے اور بتائیں گے۔ میں کاپی پین لے کے مقررہ وقت پہ جب پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی علامہ اقبال نے کہا کہ ذرا وہ قرآن پاک میرے پاس لے کے آنا، اور کہا کہ کھول کے سورہ حشر کی آیت نمبر 19 پڑھ کے مجھے سنا، اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کے کہا یہی میرے فلسفہ خودی کا ماخذ یہ آیت۔ اب یہ آیت کیا کہتی ہے ہم سے؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو ان کی جانیں بھلا دی، انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا جنہوں نے اللہ کو بھلایا۔ جب وہ اللہ کو بھول گئے تو وہ اپنی شخصیت ہی سے واقف نہ رہے۔ کیا کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے جسے اپنا بھی خیال نہ ہو، جسے یہ بھی یاد نہ رہے کہ مجھے کوئی بیماری تو نہیں ہے، کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہے کہ میں بھوکا تو نہیں ہوں، اسے اپنے جسم اور اس کے تقاضوں کا ہی پتہ نہ ہو؟ کیا کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ حیوانی جسم کے علاوہ انسان کی کوئی اور بھی حیثیت ہے۔ یہ چیزیں نہیں کوئی بھی بھولتا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، یہ سارے تقاضے تو ایک حیوانی جسم کے ہیں۔ اصل میں انسان کی جو اصل حقیقت ہے وہ اس کی روح ہے، اور اللہ کو بھلانے کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا ذکر ہم نے سورہ مجادلہ کی بھی آیت نمبر 19 میں پڑھا تھا۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان پر قابو پا لیا، بس انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ اب اس آیت میں بھی ایسے لوگوں کی ہی سزا کا ذکر ہے جو جو سزا انہیں دنیا کی زندگی میں مل جاتی ہے، یہ ان کی سزا ہے۔ جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ انہیں ان کی اصل حقیقت سے غافل کر دیتا ہے۔ پھر انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ بس انہیں یہی یاد رہتا ہے کہ اس دنیا میں ہم نے جینا ہے، چاہے وہ جانوروں کی طرح جئیں، حیوانوں کی طرح جئیں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک سعدی کا ایک شعر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایک ایسی معجون مرکب ہے جس میں فرشتہ اور حیوان دونوں گندے ہوئے ہیں۔ رشتے سے مراد وہ نورانی روح ہے جو عالم امر کی چیز ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کے امر سے ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں نہیں دیا گیا علم مگر بہت تھوڑا سا۔ چنانچہ انسان کی روح ایک نورانی چیز ہے اور اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ اگر انسان اللہ کو بھلا دے گا تو اپنی روح یعنی اپنی اصلیت سے بیگانہ ہو جائے گا اور پھر وہ ایک حیوان بن کے رہ جائے گا۔ اس کے بعد اس کی نظر میں اچھے برے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں رہے گی۔ انسانی معاشرے کے جو ایسے افراد ہیں، اس آیت کے حکم کے مطابق یہ لوگ اولئک هم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، جو فاسق ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ،
لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے، استوا یستوی برابر ہونا، استوا ہونا، مساوات کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ میں کوئی نہ کوئی اردو کا لفظ ساتھ اس لیے جوڑ دیتی ہوتی ہوں کہ تاکہ اس لفظ کا مفہوم آپ کو پھر بھولے نہ، مطلب اس کا پتہ رہے آپ کو، کیونکہ مساوات اور یستوی ملتے جلتے، ان کے روٹ ورڈز وہی ہیں۔ نہیں برابر ہو سکتے آگ والے اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اور جنت والے اور آگ والے کیسے برابر ہو سکتے؟ اصحاب الجنتی هم الفائزون، اور جنت والے ہی اصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ فائز، فوز کامیابی کو کہتے ہیں، فوز العظیم بڑی کامیابی، تو فائز کامیاب ہونے والا، فائزون اس کی جمع ہے، یقیناً جنت والے ہی کامیاب ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طرف نازل کیا۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو اتارتے کسی پہاڑ پر، لو انزلنا، اگر ہم اتارتے، ہم نازل کرتے، حاذا القرآن، اس قرآن کو، علی جبل، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، کسی پہاڑ پر، لا رأیتہ، یہ جو لام ہے نا شروع والی، یہ لام تاکید کہلاتی ہے، یقیناً، رأیتہ آپ دیکھتے، یہ لفظ رویت سے یاد رکھا کریں، رویت دیکھنے کو کہتے ہیں، رویت حلال کمیٹی کیا ہوتی ہے؟ چاند دیکھنے کی کمیٹی۔ تو رأیتہ آپ دیکھتے، اس کو، خاشین جھکنے والا، متصدعن ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا، جھکنے والا، خاشین دبنے والا، خشوع کا لفظ اسی سے ہوتا ہے، انسان عاجزی اختیار کرتا ہے، دب جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں اس نے نماز میں خشوع پیدا ہو گیا، جھک جاتا ہے جب انسان، تو خشوع کے لفظ سے خاشین آپ یاد رکھیں، اسے دیکھتے آپ دبنے والا، جھکنے والا، متصدعن ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والا، پھٹ جانے والا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف۔ یہ قرآن کی عظمت کا بیان ہے، قرآن کی عظمت، قرآن کی بڑائی۔ یہ کتاب عام کتاب نہیں ہے جو ہمارے گھروں میں ہم نے رکھی ہوئی ہے اور ہم اس سے غافل ہے، یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اس کی افادیت کے تو کیا ہی کہنے ہیں، اس کی افادیت ایک الگ چیز ہے، اس کی عظمت ایک الگ چیز ہے، بہت سی آیات میں اس کی افادیت بھی بتائی گئی ہے، جیسے سورہ یونس کی آیات ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگوں، تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور تمہارے سینوں کی بیماریوں کی شفا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بہت بڑی رحمت ہے۔ اے نبی، ان سے کہیے کہ یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس پہ خوشیاں منائیں، اور یہ بہت بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ یہ ہے قرآن کی افادیت۔ لیکن قرآن ہے کیا؟ انسان کا محدود ذہن یہ بات نہیں سمجھ سکتا، چنانچہ قرآن کی عظمت سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل بیان کی ہے، یہی بات کہ ہم اگر اس کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی دب جاتا۔ اس تمثیل کو سمجھنے کے لیے اس واقعے کو یاد کیجئے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پہ پیش آیا، سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا۔ حضرت موسیٰ جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، ربی ارنی انظر الیک، کیا میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ قال لن ترانی، فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل، ہاں اس پہاڑ کو دیکھ لو، میں اپنی تجلی اس پہ ڈالوں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ، پھر اگر وہ قائم رہا، مکانہ اپنی جگہ پہ، فَسَوْفَ تَرَانِی، تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر ایک تجلی ڈالی،
یعنی اللہ کے نور کا ایک پرتو جب پہاڑ پہ پڑا، جعلہ دکا، تو اس نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ صائقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے، بالواسطہ تجلی کے مشاہدے کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ اور پھر اب دیکھیں کہ اس واقعے کو ذہن میں رکھیں، اور یہ اس سائٹ میں جو تمثیل بیان کی گئی ہے اس کو دیکھیں تو ان میں بڑی ریزمبلنس پائی جاتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کوہ طور پہ اللہ نے اپنی ذات کی تجلی ڈالی تھی پہاڑ پہ، اور اس تمثیل میں اس کی صفات کا ذکر ہے۔ قرآن بھی تو اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے نا، اس لیے جو تاثیر اللہ کی تجلی کی ہے وہی تاثیر اس کی کلام کی تجلی کی بھی ہے۔ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کی بھی تاثیر وہی ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نازل کرتے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، تو آپ دیکھتے کہ وہ دب گیا ہے، وہ جھک گیا ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے اللہ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم بیان کرتے ہیں ان کو لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں، تاکہ وہ سمجھیں، تاکہ وہ تدبر کریں، تفکر کریں، غور و فکر کریں۔ اب آ رہی ہیں وہ آخری آیات اس سورت کی، یہ 3 عظیم آیات ہیں جن کا ذکر میں نے ابھی آپ سے کیا تھا کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں۔ سورہ حدید کی پہلی 6 آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر تھا، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر ہے۔ بہت اہم آیات ہیں، بہت فضیلت والی آیات ہیں، اور ہمیں ہر روز صبح و شام ان آیات کی تلاوت کرنی چاہیے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی ہے اللہ، ہوا وہی، جیسے قل هو اللہ آپ کہہ دیجئے وہی ہے اللہ، تو یہاں بھی وہی ہے، هو اللہ، وہ ہے اللہ، الذی وہ جو، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، الا ہو مگر وہی، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ عالم الغیبی، وہ جاننے والا ہے غیب کا یعنی پوشیدہ کا، والشہادہ اور ظاہر کا، وہ غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے۔ وہو الرحمن الرحیم، وہی نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، یہ ایک ہی اسم ہے اللہ کا، وہ چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے۔ اللہ اسے بھی جانتا ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور اسے بھی جانتا ہے جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ اور اللہ کے لیے غیب اور شہادہ کے جو الفاظ آئے ہیں نا قرآن میں، وہ دراصل ہم انسانوں کے لیے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی چیز غیب ہو سکتی ہے اور کوئی سامنے ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے تو شہادہ ہی شہادہ ہے، اس کے لیے تو کوئی چیز بھی غیب میں نہیں ہے۔ ہم انسانوں کے لیے کچھ چیزیں تو وہ ہیں جنہیں ہم اپنے حواس خمسہ سے محسوس کر سکتے ہیں، ایسی تمام چیزیں ہمارے لیے شہادہ ہیں یعنی ظاہر ہیں۔ مثلا اگر کسی چیز کو ہم مائکروسکوپ سے بھی دیکھ لیتے ہیں نا، تو اس کی حیثیت ہمارے لیے ظاہر ہی کی ہے کیونکہ ہم نے اسے دیکھ لیا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم سے چھپا دیا گیا ہے، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں آتا ہے متقین کی صفات کے حوالے سے، یؤمنون بالغیب، متقی تو وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو چیزیں ہم سے چھپا دی گئی ہیں انہیں پھر ہم اپنے خواص سے نہیں جان سکتے۔ ایسی سب چیزیں ہمارے لیے غیب کا درجہ رکھتی ہیں، مثلا اللہ کی ذات ہے، جنت، دوزخ، فرشتے، آخرت، حشر، میزان، پل صراط، جن چیزوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے لیے وہ پردہ غیب میں ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ عالم الغیب ہے والشہادہ، اور چھپے کا بھی جاننے والا ہے اور کھلے کا بھی۔ هو الرحمن الرحیم، وہ بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اللہ کے یہ اسماء حسنہ رحمان اور رحیم سورہ فاتحہ میں بھی آئے ہیں،
اور بہت پیارے نام ہے اللہ کے، حد درجہ رحم کرنے والا، بہت مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اللہ رحم کرنے والا تو ہے لیکن رحمان ہے، اس کی جو اس کا جو رحم ہے، اس کی جو رحمت ہے، اس کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ لفظ رحمان میں بہت شدت پائی جاتی ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، پھر وہی الفاظ ہیں، وہی ہے اللہ، وہ جو نہیں کوئی معبود مگر وہی، الملک القدوس، الملک وہ حقیقی بادشاہ ہے، القدوس وہ پاک ہے، السلام وہ سلامتی والا ہے، المؤمن امن دینے والا ہے، المہیمن نگہبان ہے، العزیز عزیز کون ہوتا ہے؟ نہایت غالب، بہت جس کا غلبہ ہو ہر چیز پہ، الجبار بہت زبردست، المتکبر بے حد بڑائی والا، سبحان اللہ پاک ہے اللہ، اما ان چیزوں سے، یشرکون جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کے 8 نام مسلسل آئے ہیں۔ یہ آیت پورے قرآن میں ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے، قرآن میں کوئی اور آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کے اتنے اسماء الحسنی ہیں۔ کیا نام ہے اللہ کے؟ المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، کوئی درمیان میں وقفہ نہیں ہے، کوئی واو نہیں ہے اور نہیں ہے، مسلسل حقیقی بادشاہ، یکسر پاک، سراپا سلامتی، ہر اعتبار سے امن دینے والا، ہر اعتبار سے پناہ میں لینے والا، زبردست، مطلق العنان، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، اور سب بڑائیوں کا مالک، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کی کچھ اور اسماء و صفات، هو اللہ الخالق، وہی ہے اللہ جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، الباریو وجود بخشنے والا ہے، المصور صورت گری کرنے والا، یسبح لہو تسبیح بیان کرتی ہے، لہو اسی کی، ما فی السماوات جو چیز بھی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم اور وہی ہے نہایت غالب بہت حکمت والا۔ اب یہ جو 3 اللہ کے نام ہیں، خالق، باری، مصور، ان تینوں کا تعلق تخلیقی عمل کے مختلف مراحل سے ہے۔ خلق دراصل عمل تخلیق کا وہ مرحلہ ہے جب کسی چیز کا منصوبہ یا نقشہ تیار کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک مثال لے لیں کہ اگر کوئی بڑھئی ہے تو عمل تخلیق کے مختلف مراحل میں اگر ہم اس کو سامنے رکھ کے فرض کریں کہ بڑھئی ایک میز بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ اس کی شکل کا ایک نقشہ اپنے ذہن میں تیار کرے گا، یہ اس میز کی ذہنی تخلیق ہے۔ اس کے بعد وہ اس نقشے کے مطابق لکڑی کا میز بنا کر ظاہر کر دے گا۔ پھر تیسرے اور آخری مرحلے میں وہ اسے فائنل ٹچ دے گا، رنگ و روغن کرے گا، حتمی طور پہ اس کو حتمی شکل دے دے گا۔ ان تینوں اسماء حسنہ کا تعلق بھی تخلیق کے ان ہی 3 مراحل سے ہے۔ اللہ اپنی تخلیق کا ایک نقشہ تیار فرماتا ہے، اس میں وہ خالق ہے، پھر وہ اس تخلیق کو عالم وجود میں لاتا ہے، اس لحاظ سے وہ باری ہے، بارا کے معنی ہوتے ہیں ظاہر کرنا۔ اس کے بعد اللہ اپنی تخلیق کو باقاعدہ ایک صورت عطا کرتا ہے، اس معنی میں وہ المصور ہے، لہ الاسماء الحسنی، اس کے اچھے اچھے سب نام ہیں، وہو العزیز الحکیم اور وہ نہایت غالب اور بہت حکمت والا ہے۔
اس صورت میں ہم نے دیکھا کہ اس کا آغاز بھی ہوا اللہ کی تسبیح سے، اور اس صورت کا اختتام بھی ہو رہا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ آغاز میں سبحہ کا لفظ آیا ہے جو ماضی کا صیغہ ہے سبحہ، اور آخر میں یسبح ہے جس کا تعلق ہے حال اور مستقبل سے، یعنی اللہ کی تسبیح ماضی میں بھی، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی ہر چیز کر رہی ہے، خواہ وہ زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے۔ اس لیے ہم انسانوں کو بھی ان تمام چیزوں کے ہم نوا ہو جانا چاہیے۔ ہمیں بھی ہر روز اللہ کی تسبیح اور تحمید کے ترانے پڑھنے چاہیے، اللہ کا ذکر اپنی زبان پہ جاری و ساری رکھنا چاہیے، دن کا آغاز بھی تسبیح سے کریں، دن کا اختتام بھی تسبیح سے کریں، چلتے پھرتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ سبحان اللہ کہہ دینا ایک دفعہ، جنت میں ایک ایسا درخت آپ کے لیے لگ جاتا ہے جو آپ کو سایہ دے گا جنت میں، آخرت میں۔ بلکہ کچھ تو اللہ کی ایسی تسبیحات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ، یہ میں نے آپ کو تفصیل سے اس کا ترجمہ بتایا تھا جب یہ دعا آپ کو پڑھائی تھی۔ ترجمے کے علاوہ اس کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ان الفاظ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک ایسا گھر بنا دیا جاتا ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اور اس کو جو سیمنٹ لگتا ہے، جو گارا لگتا ہے، وہ کستوری کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، یہ دنیا میں بھی ہمارے اوپر تسکین اور سکون نازل ہوگا، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ کہنا 100 دفعہ جو شخص فجر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ 2 منٹ لگتے ہیں اگر ہم نماز کے بعد بیٹھ کے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ کی کریں، پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں، پھر تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں ذکر کی ساری صورتیں آ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ تسبیح کرنا، والحمد للہ تحمید کرنا، لا الہ الا اللہ تحلیل کرنا، واللہ اکبر تکبیر کرنا، یہ چاروں صورتیں ہوتی ہیں، تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو عرش کے خزانوں کا ایک خزانہ ہے، تو کوشش کیا کریں چلتے پھرتے اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھا کریں۔ یہ کوئی اسرائیلی روایت ہے شاید کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ اپنے عرش کے اوپر جو ان کا ہوتا تھا تخت جو اڑتا تھا، اڑتے ہوئے جا رہے تھے اپنے تخت کے اوپر، تو نیچے سے ایک شخص کی نظر پڑی، اس نے کہا سبحان اللہ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت سمیت نیچے اتر، کہنے لگے یہ جو کلمہ تم نے منہ سے نکالا ہے نا، یہ میرے اس تاج اور تخت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی تسبیح کرنے سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا، غور و فکر کرنے والا بنائے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے اور اس میں استقامت نصیب فرمائے۔ ہماری ایک قرآن ٹیچر ہیں سمیرہ عباسی، ان کے والد بہت بیمار ہیں، آئی سی یو میں ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کی درخواست ہے کہ آپ سب ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، ان کی تکلیفوں کو دور کرے، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ سکون دے، کیونکہ ماں باپ کو تکلیف میں دیکھنا بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کے علاج کو ذریعہ شفا بنائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔